بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کا ایک وفد ہے جو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ہمارے بہت ہی محترم اسد قیصر صاحب، نیازی صاحب، خواجہ صاحب، ان تمام جو ذمہ داران کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے، اور جماعت اسلامی کے وفد میں میاں محمد اسلم صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، سابق MNA ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہمارے آزاد جموں و کشمیر کے امیر ہیں وہ، اور نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، شکیل ترابی صاحب بھی ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارے یہاں حاضر ہونے کا تو بہت ساری باتیں، ظاہر ہے کہ جب بھی سیاسی عمل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ملک کے حالات پر، بین الاقوامی حالات پر اور عوام کے حالات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، لیکن جس بات پر سب سے زیادہ ہمارا فوکس تھا وہ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً آزاد جموں و کشمیر مکمل طور پر بند ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قلت ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دھرنا ہے اور اس وقت تک کی سچویشن میں بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور پورے جموں و کشمیر اور ان کے عوام کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بلیم گیم کیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یا حکومت اور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے رائے قائم کر کے سب و شتم کیا جائے، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سچویشن میں ہم پھنس چکے ہیں اس سچویشن میں راستہ نکالا جائے، اور راستہ نکالا جائے امن کے لیے اور خیر خواہی کے لیے، عوام کے لیے، اور جو ہمارا کاز ہے، ایک بہت بڑا کاز کہ ہم 80 سال سے اور اس سے بھی بہت پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں، خاص طور پر کشمیری عوام آزادی کی جد و جہد، اور اس کو جتنا نقصان اس پوری صورتحال سے ہو رہا ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدہ قوتیں ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور جلتی پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ بجھانے کی بات کریں، لوگوں کو ملانے کی بات کریں، اور جو جینون ایشوز ہیں عوام کے ان کو ایڈریس کریں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی، اور میں نے بھی اس پر بات کی تھی، اور اسمبلی میں بھی ہمارے PTI کے دوستوں نے سمیت تمام اپوزیشن نے بھی بات کی تھی، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تھی، ثالثی کی پیشکش کی تھی، تو ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم ہوا تھا۔ پھر ہم نے اپنی پارٹی کا بھی اجلاس کیا جس میں آزاد جموں کشمیر کی پوری لیڈرشپ موجود تھی اور جماعت کے ذمہ داران تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کام کو شروع کریں گے، اور یہ مسئلہ کریڈٹ لینے کا نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا، آزاد جموں کشمیر کا، عوام کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں کسی بھی انا اور کسی بھی ذاتی یا پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہم نے آغاز کیا، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی خدمت میں ہم آئے اور ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش رفت کرنی چاہیے۔ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور عوام میں اور حکومت اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے، ریاست کسی جنرل کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے، ریاست ہم سب کا نام ہے اور ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایک فرد اس کا حصہ ہے۔ تو اگر ریاست پر آنچ آتی ہے تو ہم سب پر آنچ آتی ہے۔ تو ریاست پاکستان اور جموں و کشمیر ظاہر دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ ایک بات تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے، پورا پاکستان آپ سے وابستگی رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر الگ ہے اور پاکستان الگ ہے، ہمارے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بالکل، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ان دو مقامات کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے وہ ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ لہذا کشمیر کے نوجوان، خاص طور پر آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں سے میں
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا فرد سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے عوام سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان سے کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان شہداء کا پاکستان ہے، خون دینے والوں کا پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، لوگوں نے ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، خون دیا، عصمتیں لوٹی تو یہ ملک بنا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو آپ کا غصہ، آپ کی پریشانی کسی بھی فرد یا ادارے یا حکومت کے ساتھ ہو تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان نے تو اس میں کوئی قصور نہیں کیا، لہذا پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لہذا ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اس پر اتفاق ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس پر اظہار خیال کریں گے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، ذمہ دار ترین افراد پر مشتمل، جو پہلے بھی اس پر کوششیں کر رہے ہیں اور مزید کوششیں کریں گے۔ دوسری طرف ہم حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور میں آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ہم ان سب سے بات کریں گے۔ ہم ایسے سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جو وہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور حکومت میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہم تو یہ کام کریں گے۔ لیکن یہاں آج ایک اچھی تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پہلے اور پھر حکومت کی پارٹیوں سے بھی ہم بات کریں تو ایک مشترکہ اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی ایٹ لیسٹ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر اس مسئلے کو ریزالو کر دیں، تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور سیاست کے جو عام معنی پیدا ہو چکے ہیں اس میں مفاد ہے یا پارٹی پالیٹکس ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کسی بھی ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ البتہ جب دو فریق ہوتے ہیں تو ان دو فریقوں کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ ان کا کنسنٹ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے اور مل کر ورکنگ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو۔ ہم اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی تنازع پیدا ہو، اور کوئی ہماری پہلے سے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں اشیاء خرد و نوش اس کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر، حکومت پاکستان، پنجاب حکومت اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اس کو یقینی بنائے کہ یہ ترسیل کا نظام درست ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کو جو ہے وہ روکا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں غم و غصہ اور آگے بڑھتا ہو اور اس سے مسائل پیدا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے، اور حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اختیار والے کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ البتہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کرنے کی ہے وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا اللہ نے چاہا، اور عوام کے لیے انشاءاللہ کوئی چیز بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے، ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے۔ ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی۔ میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، خواجہ فاروق صاحب، اور ہمارے ایم ایل اے حافظ حامد صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے۔ ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تبہیم سے حل ہو، اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے۔
ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا، وہ فی الفور شروع ہو، عوام کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو۔ ہم نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ اچکزئی صاحب بھی کوشش کر رہے تھے، مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے، ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے، ہم کوشش کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک دو ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی۔ ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی، وہ عوام پہ مشتمل ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ جو اب مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، مطالبات حل ہونے چاہیے۔ جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہے اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاسٹ کو بھی نقصان نہ پہنچے، عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت ہوگی۔ یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے۔ جی